اچھا اسی طرح سے لوگ اپنا دماغ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب مثلا ہم لوگ جو شیعہ حضرات ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. اب میں نے بہت ساری اس میں کتابیں دیکھی تو لوگ اس والی آیت کو لے کر آتے ہیں کہ یہ نماز میں ہاتھ کھول کر پڑھنے کی قرآنی دلیل ہے، حالانکہ اس کے اندر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی مخلوقات اور فضا کے سب بستہ طائر سب تسبیح کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی نماز و تسبیح سے باخبر ہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ سب پروں کو کھول کر اپنی تسبیح کرتے ہیں اور اپنی نماز پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاتھوں کو کھولنا چاہیے جب پرندے پروں کو کھول کے پڑھتے ہیں. تو یہ اس کا اطلاق اس کے اوپر کر دیا. تو جبکہ آپ کے پاس الگ سے مکمل احادیث ہے اس سلسلے میں، اور یہ ہاتھ کھولنا اور کا جو حکم ہے یہ احادیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تو زبردستی انتباہ کرنا، اپنے افکار کا بوجھ قرآن کے اوپر ڈال دینا کہ جناب دیکھیے یہ قرآن کے اندر ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے کے متعلق ہے. اور بہت سے بڑے اچھے یعنی جو مناظر ٹائپ کے افراد ہیں وہ بھی ان آیات کو لے کر آ جاتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی تعلق نماز میں ہاتھ کھولنے سے نہیں. مثلا اس آیت کو تو کتنا زیادہ پیش کیا جاتا ہے اب تو سیاسی نعرے کے طور پر بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جناب ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے توسل کا نظریہ بھی بالکل غلط ہے. اس کا مطلب ہے یا علی مدد کہنا بھی بالکل غلط ہے. اور دلیل میں قرآن کی یہ والی آیت پیش کی جاتی ہے. جب کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی تو ہم اس کو پیش کریں گے. ان چیزوں کا اس باتوں سے کوئی تعلق نہیں. ایاک نعبد و ایاک، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی عام افراد سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے. ہم جب تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو اس کا مطلب ایک دوسرے کی اسلام نے مدد کرنے کی کتنی تاکید کی ہے. اور وہ جو کہتے تھے نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے جو حواری کہتے تھے ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو اس کا مطلب وہ بھی ہے کون ہے جو اللہ کی جو ہے وہ مدد کرے، کون ہے اللہ کو جو قرض حسنہ دے جو اللہ جو مانگ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا وہ مفہوم نہیں ہے جو ان آیات کا جو زبردستی اعتقادات کے اندر بھی منمانی یعنی قرآن کے اوپر بوجھ ڈال دیا کہ ہمارا یہ نظریہ صحیح ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دیکھیے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنی ہی نہیں چاہیے، جبکہ خود تمام افراد غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اس میں زندہ اور موت کی شرط لے آتے ہیں. جب آپ یہ پیش کرتے ہیں نا عام زندگی میں، تو پھر وہ زندہ اور موت پھر وہ اس میں ہمارے الگ دلائل ہوتے ہیں جو بھی موقع نہیں ہے ان کا. تو بہرحال یہ بھی قرآن کے افکار پر اس طرح. اچھا یہی چیز دلیل جو الفاظ کو پکڑ لیا جاتا ہے نا، یہ حدیث کے اندر بھی ہوتا ہے. مثلا روایت میں امام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ مثلا غسل جمعہ واجب ہے. اچھا واجب ہمیشہ وہ شرعی واجب کے معنوں میں نہیں ہوتا ہے. واجب معنی کبھی کبھی ضروری تاکید کے معنوں میں بھی ہوتا ہے. تو ایک فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائے کہ یہ واقعی شرعی واجب ہے یا یہ کہ یہ تاکید کے لیے لفظ آیا ہے. تو مثلا اس میں امام نے فرمایا کہ غسل جمعہ واجب ہے علی کل ذکر او انثی عبدن او حرن، یعنی چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، عورت ہو یا مرد ہو، سب پر غسل جمعہ واجب ہے. تو لوگ جو ہے نا یہ جو ہمارے اہل حدیث ٹائپ کے ہیں وہ اخباری وہ کہتے ہیں دیکھیے غسل جمعہ واجب ہے، جبکہ اس میں ہم اچھا یہاں تک بھی تاکید ہے، وہ کہتے ہیں اس کے طور پر بھی کہ اگر پانی کا بھی جمعے کے دن نہ ملے تو پانی خرید کر لے کر آؤ. اس کا مطلب بھی ہے کہ واجب ہے جب بھی پانی کو خریدنے کی تاکید ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں اچھا جبکہ دیگر احادیث اس سے بھی ملانا ہوتا ہے کہ امام سے پوچھا کہ مولا مستحب غسلوں کی فہرست بتائیے، اس میں امام نے مستحب غسلوں کی فہرست بتائی، اس میں غسل جمعہ کا بھی نام لے لیا. اب بتائیے واجب بھی کہا جا رہا ہے مستحب بھی کہا جا رہا ہے، کون سے اب یہ فقیہ طے کرے گا نا، آپ کب سے طے کرنے لگے بیٹھ کے. تو یہ احادیث کو بھی اور قرآن کی آیات کو بھی اپنے خود ساختہ فہم پر ہم جو ہے وہ پرکھ کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن خلاف قرآن ہے، یہ چیزیں قرآن سے ٹکرا رہی ہیں. مثلا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو میراث دو، یعنی لڑکوں کو بھی میراث دو لڑکیوں کو بھی میراث دو. اور اس کے بعد پوری تفصیل میراث کی قرآن نے بتائی. اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ ہر بیٹے کو میراث ملے گی، ہر بیٹی کو میراث ملے گی. قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے کہ اولاد کو میراث دو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی. اچھا اب وہ جو اہل قرآن ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ نے یہ کہہ دیا نا، آپ کو کسی حدیث کو بھی نہیں لیں گے، جبکہ احادیث کے اندر دیکھیے خود حدیثیں کیا ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب رسول یا ائمہ ہمارے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں.
تو یہ خود قرآن کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. اب وہ کتنی احادیث ایسی ہیں، مثلا اس کے اندر یہ آیا کہ مثلا بیٹا اگر باپ کو جیسے قتل کر دے تو قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. بیٹا اگر کافر ہو جائے تو مثلا کافر بیٹے کو میراث نہیں ملے گی. لیکن یہ تو قرآن کے اندر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیت کے دائرے کو حدیث صحیح جو ہے وہ اس کو محدود کر سکتی ہے، چاہے وہ قرآن میں ذکر نہیں آیا ہے. لیکن لوگ یہ کہیں گے بھائی دیکھیے قرآن میں تو مطلق آئے کہ بیٹا اور بیٹی کو میراث دو. اس کا مطلب بیٹا باپ کو قتل کر دے اور بعد میں کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں 14 سال بعد تو رہا ہو کر آ جاؤں گا اور اس کے بعد مجھے میراث دیجیے، کروڑوں روپے کی میرے باپ کی جائیداد ہے. تو نہیں دی جائے گی اس کو، کیونکہ صحیح حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ قاتل بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، یعنی وہ بیٹا کہ جس نے باپ کو قتل کیا ہو. بیٹا اگر کافر ہو جائے تو میراث نہیں ملے گی. وہ بعد میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اپنے باپ کی میراث دو. کفر اور قتل یہ میراث کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن یہ قرآن میں نہیں آیا، یہ حدیثوں میں آیا ہے. اب وہ افراد جو قرآن خوارج کی طرح سے نیزوں پہ قرآن کو بلند کرنے لگتے ہیں، وہ یہاں پر بہت ایک انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنے زیادہ انحرافات قرآن کے سلسلے میں آ گئے ہیں کہ یہ بہت سے خوشنما نعروں کے ساتھ. اچھا، اب مثلا بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جو کہ یہود و نصارہ کے علماء اور راہبوں سے متعلق ہیں. وہ دین کو تبدیل کر دیا کرتے تھے بادشاہوں کے کہنے پر، مال و دولت کے لالچ میں. اور تو اب وہ کیا کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ شیعہ علماء اور مراجع کے اوپر یہ تھوپے جانے لگے کہ یہ ان کے دیکھیں قرآن میں یہود و نصارہ کے جو علماء اور راہب ہوا کرتے تھے یہ لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، دیکھیے یہ بھی ہمارا خمس کھا جاتے ہیں یہ سارے علماء اور سارے مجتہدین وغیرہ. تو یہ آیات کو جو یہود و نصارہ کے غلط علماء کے متعلق آئی ہیں وہ علماء شیعہ کے اوپر منطبق کی جانے لگی اور پوری کتابیں جو ہیں اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ لکھی جا رہی ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا جا رہی. کیا ہے یہ قرآن کے اوپر وہ اپنا ذاتی افکار کا بوجھ قرآن کے اوپر ڈالنا ہے. مثلا یہ کہا جانے لگا، دیکھیے قرآن میں سورہ جمعہ آیا ہے اور یہ آیت آئی ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب یہ ندا دی جائے روز جمعہ نماز کے لیے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، بس نماز کی طرف دوڑو اور اپنے خرید و فروخت کو جو ہے وہ چھوڑ دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جمعہ جو ہے واجب عینی ہے، جبکہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یعنی اختیار ہے کہ جمعے کے دن ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں، اس بات کا اختیار دیا گیا ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ آپ نے صرف دماغی طور پر انہوں نے کہا کہ کیونکہ سورہ جمعہ آیا ہے تو لہٰذا جو ہے نماز جمعہ جو ہے واجب عینی ہو گئی ہے. مثلا یہ آیا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یعنی جب تم زمین میں سفر کرو تو تم نمازوں کو قصر کر لیا کرو. ایک فقیہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جو خود کو فقیہ قرآنی بھی کہتے تھے، ان کا یہ نظریہ تھا کہ نماز قصر نام کی اسلام میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کا واضح حکم اس پر موجود ہے. اور ان سینکڑوں احادیث کا صحیحہ کا کیا کریں گے جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ معصومین نے قصر نمازوں کے احکامات بتائیں. اچھا، پھر اس کے اندر تو یہ بھی ہے کہ بس یہ کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کرو. اس سے تو لگ رہا ہے کہ نماز قصر کرنا واجب بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر نمازوں کو قصر کرو. اس کا مطلب آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور صرف یہ کہا گیا ہے کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو تم قصر کر کے پڑھ لو. اچھا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم زمین میں سفر کرو، اب دیکھیے سفر کی کتنی شرائط ہیں وہ قرآن نے ذکر نہیں کی. مثلا 44 کلومیٹر کا آنا جانا ملا کر سفر ہونا چاہیے. یہ والا جو صرف اہل قرآن بن کے بیٹھا ہوئی تو کہے گا 1 کلومیٹر بھی سفر کیا جائے تو نماز قصر ہو جانی چاہیے. اس میں اللہ نے کچھ بھی نہیں بتایا. غامدی صاحب سے بھی کہا جائے کہ اللہ نے اس میں کہاں بتایا کہ کتنا سفر ہو، کتنے مائلز کا سفر ہو. حدیث کے اندر آیا ہے 44 کلومیٹر کا ہو. مثلا سفر معصیت نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا سفر نہ ہو. ہیروئن بیچنے جا رہا ہے کراچی سے لاہور مثلا، اس کو یہ والی سہولت نہیں ملے گی. کثیر السفر نہ ہو. کثیر السفر پتہ چلا اس کا ڈرائیور کا کام ہی روزانہ آنا جانا ہے، وہ اس کی نماز قصر نہیں ہوگی اگرچہ وہ بھی سفر کر رہا ہے. اور کتنی زیادہ مثلا اپنے وطن کے اندر آ کر جو وہ مسافر نہیں رہتا ہے، مثلا اسے کئی جگہوں پر جانا ہے، جب اپنے وطن سے گزرا تو جیسے ہی وطن سے کراس ہوگا اس کا سفر زیرو ہو جائے گا. سفر مثلا 10 روز سے کم کا ہونا چاہیے، 10 روز سے زیادہ کا ہو گیا تو پھر نمازیں پوری پڑھنا پڑتی ہیں. یہ تو سب احادیث کے اندر آیا ہے نا. سفر کا شروع سے اس کا ارادہ ہو 10 روز کا، اس کے درمیان میں اس کا ارادہ ٹوٹا بھی نہ ہو، کتنی ساری شرطیں ہیں، لیکن ان کا قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. اب جو اہل قرآن بنے گا فقط
تو وہ یہی اس قسم، بلکہ بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ زندگی خود ایک سفر ہے اور سفر میں نماز قصر ہے، اس قسم کی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، تو پھر تو ان خیالات کی کوئی وہ بھی نہیں ہے نا، یہ بس آپ جیسا بھی چاہیں جگت بازیاں کر کے دین کے اندر ان کو شامل کر دیں۔ تو دیکھیے قرآن کی آیات ہی ہیں جن سے استفادہ کی کر کے اور یہ والے نظریات بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے اب عقائد کے اندر آپ دیکھیے، مثلا جب فتح مکہ ہوئی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینہ، جو سورہ فتح کی آیات آئیں تو اس میں آگے چل کر کیا کہا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، رسول اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس پہ ہم آج بحث نہیں کر رہے، وہ یہ بہت اب تو بالکل وقت ہی ختم ہو گیا ہے۔ یعنی عقیدے کا انحراف کیا آیا، صرف آیت کے ظاہر کو پڑھا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ معصوم نہیں ہوتے، کیونکہ یہ کہا گیا اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اچھا یہاں تک بھی چلیں بات ہو جاتی پچھلی، لیکن یہ کہ اللہ آپ کے اگلے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس کا مطلب یہ پاسبلٹی بھی پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ آئندہ بھی گناہ کریں گے معاذ اللہ۔ تو اب کیا ہوگا، جو یہ فقط ترجمے قرآن پڑھنے والا جو فتنہ ہے، اور وہ یہ نئے نئے عقائد اپنے بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے واضح طور پر تو کہا ہے کہ اللہ تو آپ کے پچھلی اور اگلے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی تو ہم اس کے تفصیل بیان کریں گے کہ علماء نے اس کی کیا چیزیں، تو جب بھی ہے کہ آپ کو خود سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جب یہ تفاسیر اگر آپ کو پڑھنے ہیں، معنی سمجھنے ہیں، تو ہمارے علماء ہیں، مجتہدین ہیں جنہوں نے اتنی بہترین تفاسیر لکھی ہیں، وہ سب ہیں، ترجمے بھی انہوں نے کیے ہیں اور تفسیری حاشیے بھی ان کے موجود ہیں، ان کو پڑھیے۔ یہ خود سے مفکر اسلام بننے کا اور مفسر قرآن بننے کا اور مترجم قرآن بننے کا جو ہے یہ اس کو عہدے کو چھوڑ دیجیے۔ مثلا لوگوں کا عقیدہ بن گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے کتنے شاداب ہوں گے اور سب لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربہ ناظرہ۔ اچھا اب کیا ہے، وہ صرف ترجمہ قرآن جو پڑھے گا نا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے دیکھے جانے کا بھی قائل ہو جائے گا، جبکہ نہ اللہ ابھی نظر آئے گا، نہ آخرت میں نظر آئے گا، نہ قیامت میں نظر آئے گا، نہ کبھی اور نظر آئے گا، اور ممکن ہی نہیں ہے اس کا نظر آنا۔ اچھا جبکہ یہاں اس آیت کے اندر کیا آیا ہے کہ الی ربہ ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جبکہ دوسری آیت حضرت موسیٰ کے لیے جو آئی ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، حضرت موسیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور وہ پہنچ گئے خاص جگہ پر، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اللہ نے ان سے کلام کیا، قَالَ رَبِّ ارنی انظر الیک، پروردگار اپنا تو جلوہ دکھا دے۔ پروردگار نے کہا قال لن ترانی، اے موسیٰ تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، نفی ابد کے لیے آیا ہے، لن ترانی، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس سے پہلے کہا کہ سب لوگ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے۔ اب یہ دونوں آیتیں سب ٹکرا نہیں رہی آپس۔ اب یہ جو صرف ترجمہ قرآن پڑھنے والا جو مفکر ہے، یہ نا کنفیوز ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں کون کون سے اپنے نظریات بنائے گا، یہ اللہ کے مجسم ہونے کا بھی قائل ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی چیز نظر آتی ہے اس کے جسم رکھنا ضروری، جسم ہے تو وہ حادث ہوگی، حادث ہے تو پھر وہ محتاج ہو جائے گی، اور محتاج اللہ ہو نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے اس کے اندر آتی ہیں جو فقط ترجمہ قرآن عام شخص اگر کوئی کرے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی بحری سمندر میں پائی جانے والی جتنی بھی مخلوق ہیں جو صرف سمندر کے اندر رہتی ہیں، وہ سب کی سب حلال ہیں، جس میں بغیر چھلکے کی مچھلیاں بھی حلال ہیں۔ اور دلیل کیا ہے، احل لکم صید البحر، تمہارے لیے دریائی جانوروں کا شکار کرنا، اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اور دریائی جانور اس میں تو ساری چیزیں آ گئی، چاہے مچھلی، اس میں کہیں پہ بھی بغیر چھلکے کی مچھلی کا ہونا، یا چھلکے والی ہونا تو نہیں آیا ہے، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ پوری آیت اور اس سے پہلے کی آیات تو جو دیکھی جائیں تو یہ حالت احرام میں شکار کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ حالت احرام میں بری جانوروں کا شکار منع ہے، لیکن بحری جانوروں کا شکار جائز ہے۔ اب بحری جانور کون سے والے، وہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ کون کون سے بحری جانور کے چھلکے والی مچھلی جائز ہے، اس پہ حدیث صحیحہ موجود ہیں، جھینگا مثلا جائز ہے۔ تو یہ سب چیزیں، تو وہ کیا جو صرف ترجمہ قرآن کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیے تمہارے لیے دریائی جانوروں کا شکار کرنا اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ تمام دریائی جانور یہ حلال ہے۔ تو یہ آیات قرآنی سے اس طرح سے غلط استنباط اور اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا وہ جو روزے کی آیت ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی گنتی کے چند روز ہیں یہ دن رمضان کے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو افراد مریض ہوں یا سفر کی حالت میں ہو بعد کے دنوں میں اس گنتی کو پوری کریں، اور جن کے لیے بہت باعث مشقت ہو روزہ رکھنا وہ ایک فدیہ دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔
اچھا اب کیا ہے اس کے اندر مریضن والا سفرن، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اکثر لوگ جناب مجھے بلڈ پریشر کا مرض ہے میں تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں روزہ رکھ سکتے؟ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے فمن کان منکم مریضن، اگر تم مریض ہو تو کیا بلڈ پریشر مرض نہیں ہے؟ مجھے نزلہ ہو رہا ہے مثلا، آپ جا کے کتابیں پڑھ لیں، کامن کولڈ جو ہے وہ میڈیسن کی پوری کتابیں مرض سے بھری پڑی کہ مثلا نزلہ ہو رہا ہے اور جو ہے تو مجھ پر بھی جو روزہ معاف ہونا چاہیے، کھانسی ہو رہی ہے مجھے، سر میں درد ہو رہا ہے، یہ ہیڈ ایک وغیرہ سب اس لحاظ سے امراض میں آتے ہیں. تو قرآن کی آیات سے پڑھ پڑھ کے لوگوں نے اس طرح سے جو ہے نا معنی نکالے ہوئے. اب اس کے اندر کتنی شرائط ہیں، کون سا والا مریض کس شدت کا اس کے مرض ہو اور وہ مینج کر سکتا ہو دوائیں کھا کے یا نہیں کر سکتا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. سفر کا تو ابھی آپ نے سنا کتنی ساری شرائط کے بعد وہ مسافر بنتا ہے، لیکن اس کے اندر تو زنا والا سفر ان کا لفظ آیا ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں اور یہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں. اسی طریقے سے مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یعنی صفا اور مروہ شاعر خدا ہیں اور جو بھی حج کا اور یا عمرے کا ارادہ کرے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کرے. اس سے بھی وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی واجب تو چیز نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہے کہ فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم جو ہے صفا و مروہ کی صحیح کرو. تو اس طرح سے الفاظ کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. اب صفا و مروہ کی صحیح آپ کو پتہ ہے حج و عمرہ میں واجب ہے، اور لیکن یہاں پر وہ ایسے افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف قرآن کو اگر دیکھا جائے تو قرآن ہمارے فہم کے اندر جو آ رہا ہے ہدی للناس ہے. یہ تو ہدی للناس ہے، اس کا مطلب انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں کسی بھی مولوی ملا مفسر وغیرہ کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ڈائریکٹ آپ سے خطاب کر رہا ہے، قرآن کھولو اور اپنے لیے ہدایت نکال لو اس میں سے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا یہ ایک انحراف ہے. یہ تو میں نے صرف کتنا وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیل کے ساتھ جو ایک ایک آیات کو لے کے اس میں کیسے کیسے عقائد کے انحرافات ہو گئے، لوگوں کے عمل کے انحرافات ہو گئے، لوگ کون کون سے نظریات جو ہے وہ بنانے لگے. آپ نے دیکھا وہ حرمنا علی المراضع والا جو تھا کہ ہم نے دائیوں کا دودھ حرام قرار دے دیا تھا، وہ حرام کے معنی نہیں سمجھے کہ انہوں نے اس سے کیا مراد ہے. کہ یہاں پہ حرام سے مراد ممنوع تھا، یعنی ممنوع کیوں قرار دیا تھا؟ تاکہ مادر موسیٰ کو یہاں لانے کا انتظام کیا جا سکے اور وہ ایسا نہ ہو کہ اس راز کو فاش کر دیں اور حضرت موسیٰ کی اور ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے. تو اس سے انہوں نے خود بخود کون کون سے نتیجے نکالے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی رضائے والدہ ہونے کا انکار کیا اور یہاں تک کہ ان کے کافرہ ہونے تک کا جو ہے لوگ معاذاللہ بہت سے لوگ جنت البقیع جاتے ہیں اور علیمہ سعدیہ کی قبر پہ بھی نہیں جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم ان کو مانتے ہی نہیں. تو یہ تمام افراد جو ہے نا اس طرح سے انحرافات کا شکار ہوتے ہیں. تو بہرحال عام افراد کے لیے بس بہت مناسب یہ ہے عام افراد کہ وہ اپنے لیول کا تفکر و تدبر کریں، اخلاقی باتوں کا کریں، سادہ ترین عقائد کا تفکر و تدبر کریں. ہمیں غیبت ہمیں منع کی گئی ہے، جھوٹ ممنوع قرار دیا گیا ہے، وعدے کو ایفا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، والدین کے حقوق کا خیال کرنا ہے، اس میں تفکر و تدبر کریں بس یہاں تک. لیکن اس کے بعد جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا یہ عقائد کے انحرافات. اور انحراف کے اندر ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، خشت اول چون عہد معمار کج تاسریا میروید دیوار کج. عمارت کی پہلی اینٹ اگر غلط رکھ دی جائے تو آسمان تک بھی اس کو بناتے چلے جائیں نا تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، بلکہ انحراف اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی. جب بھی کہا جاتا ہے نا جب قبلہ رخ ہے بالکل، کیوں کہا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا قبلہ جو واقعی جو قبلہ ہے اور بالکل اس سیدھ کے اندر نماز پڑھی جائے اور معمولی سا انحراف بھی نہ لایا جائے. کیونکہ یہ انحراف یہاں سے اگر وہاں تک شروع کرے تو یہ انحراف یہ بڑھتا ہی چلا جائے گا اور بہت دور چلا جائے گا، یعنی خانہ کعبہ سے بہت دور آپ ہٹ جائیں گے. اس وجہ سے پورا سیدھا بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے فقہی احکام میں بھی کہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے انسان کا مکمل رخ. کچھ مراجع کہتے تھے 7 ڈگری تک کا اختلاف چل جاتا ہے، آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں پورا اطمینان ہو کہ بالکل صحیح میں قبلے کی سمت میں ہوں. تو بہرحال تو یہی انحراف عقائد کے اندر آتا ہے، اعمال کے اندر آتا ہے. تو یہ عام افراد کو ابتدائی طور پر ان سب کو ابھی ہم بہت پہلے مرحلے سے بھی بہت نیچے کی طرف ہیں، ابھی لوگوں کو فقط اور فقط تلاوت کی طرف لے کر آئی. اور جو آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ تلاوت بہت زیادہ کر گئے تو ان کے لیے پھر اگلے مراحل ہیں، پھر ان سے آگے کی طرف بھی ان کو لے جا سکتے ہیں
کہ مثلا اپنے اخلاقی جو آیات ہیں ان پہ تفکر کرو، تدبر کرو. جیسے میں نے پہلے کہا تھا بہت سے افراد ایک صفحہ قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہدایت ہے، پتہ چلا جو اخلاقی ہدایت ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں کہ آج میرے لیے پیغام ہے مثلا قرآن سے. تو اس طرح کی چیزیں اخلاقیات قرآن سے لے سکتے ہیں. لیکن باقی آپ نے دیکھا کہ اگر وہ احکام کو اس طرح سے لینا شروع کرے گا تو وہ تو انحراف کا شکار ہو جائے گا. اس کے لیے علماء موجود ہیں، خواص ہمارے جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ ساری تحقیق کر کے اس کا نتیجہ جو ہے نکال کے دے سکتے ہیں آپ کو، اور انہوں نے دے دیا ہے توضیح المسائل کی صورت میں. تو وہ سب چیزیں آپ اس لحاظ سے قرآن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں.